حسین کا نام آ گیا ہے۔ آپ کو شیر کی طرح سے مضبوط ہو جانا چاہیے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر شیر اپنے کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کیفیت کو اثر کہتے ہیں۔ میں ایک علماء کرام کی توجہ چاہوں گا ایک جملے پر، وہ کیا کہ میں نے کیا کہا کہ اگر شیر اپنے کچھار میں پاؤں کو سمیٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کیفیت کو اثر کہتے ہیں۔ وہی اثر اگر اپنے کچھار سے نکل کر کے چہل قدمی کرنے لگے تو اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں۔ وہی زرغام جب چہل قدمی کرتے وقت کسی طرف دیکھنا شروع کرے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں۔ وہی غضنفر جب چہل قدمی کرنے کے بعد اپنے کچھار سے دہاڑتا ہوا نکل پڑے تو اس کیفیت کو زیغب کہتے ہیں۔ اور وہی زیغب جب اپنے شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور وہی حمزہ جب اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں اس طرح سے دبوچ لے کہ اس کا سانس بھی لینا دوبر ہو جائے تو اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ اور وہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دے تو اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ اور وہی حیدر جب میدان کرب و بلا میں پہنچ کر 22,000 یزیدیوں کا چھکا چھڑا دے تو اس کیفیت کو حسین کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کا نام آ گیا ہے۔ آخری شعر سنیں اور میں اسی شعر کے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے شاہکار ترنم، پیکر ترنم، بادشاہ ترنم، ملک اعظم ہندوستان کے ایک عظیم لہجہ جن سے میری مراد حافظ فاضل رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسی شعر کے ساتھ وہ میک پر تشریف لائیں گے حضرت۔ ایک شعر آپ سن لیں کہ لہو میں ڈوب کر سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کر سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیری مقدر بنا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پر بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، کسی نے کہہ دیا نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ یزید تخت پر بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، کسی نے کہہ دیا نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اب میک پر میں دعوت سخن دینے چاہوں گا شاہکار ترنم، پیکر ترنم، بادشاہ ترنم حافظ سعد رضا سے میں گزارش کروں گا کہ میک پر آئیں اور اپنے مدبھری انداز میں ہم سامعین